اٹلی کے ایک چھوٹے شہر ونچی میں 15 اپریل 1452 میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کی ذہانت اور امیجنیشن نے دنیا میں آرٹ کا نقشہ بدل دیا۔ اس کا نام لیونارڈو ڈا ونچی تھا۔ چھوٹی ہی عمر سے اسے دنیا کو سمجھنے کا شوق تھا۔ پرندے کی پرواز، دریا کا بہاؤ، انسانی جسم کی ہر حرکت اس کے لیے ایک سبق تھا، اور ان میں چھپے راز وہ خود سمجھنا اور اپنے کام کے ذریعے دنیا کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ نوجوانی میں لیونارڈو فلورنس پہنچا اور یہاں انڈریا ڈیل ویروکیو کے زیر سایہ اپنی آرٹ کی ابتدائی تربیت حاصل کی۔ یہاں اس نے پینٹنگ اور اسکلپچر یعنی مجسمہ سازی کی مہارت حاصل کی۔ لیونارڈو ان شروع کے آرٹسٹ میں سے تھا جس نے پینٹنگ میں پرسپیکٹیو کا استعمال کیا، جو اس وقت کے لحاظ سے بالکل نیا تھا۔ اس نے اپنی پینٹنگ میں سفوماٹو اور کیوروسکورو جیسی ٹیکنیک کا بھی استعمال کیا۔ سفوماٹو ایسی ٹیکنیک ہے جس میں رنگوں کو پینٹنگ میں اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ شارپ لائنز نظر نہیں آتی اور تصویر میں سافٹنس، دھندلا پن یا دھوئیں جیسا اثر پیدا کرتی ہے۔ کیوروسکورو روشنی اور سائے کا ایسا تضاد ہے جو پینٹنگ کو والیوم اور ڈیپتھ دیتا ہے۔ آئیے اب ہم لیونارڈو کے چند مشہور کاموں کا مشاہدہ کریں۔ دی لاسٹ سپر، یہ لیونارڈو ڈا ونچی کی ایک مشہور ترین پینٹنگ ہے جو 1495 اور 1498 کے درمیان میں بنائی گئی۔ یہ پینٹنگ ملان کے کانوینٹ آف سینٹا ماریا ڈیلے گریسے کے لیے بنائی گئی۔ اس پینٹنگ میں گاسپل کا وہ اہم منظر دکھایا گیا ہے جب عیسیٰ ابن مریم اعلان کرتے ہیں کہ ان کے ایک اپوسٹل یعنی قریبی ساتھی انہیں دھوکہ دے گا۔ اسی موقع پر انہوں نے یوکرسٹ یعنی عشائیے کا اہتمام کیا۔ لیونارڈو نے اس پینٹنگ میں 12 ساتھیوں کے مختلف جذباتی رد عمل کو دکھایا ہے۔ ہر ساتھی کی باڈی موومنٹ اور ہاتھوں کے اشارے ان کی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیونارڈو کا ماننا تھا کہ انسان کی باڈی موومنٹ، اشارے اور چہرے کے تاثرات ان کے اندر کے خیالات کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسس کی تشبیہ کو پینٹنگ کے درمیان میں میز پر بیٹھا دکھایا ہے، لیکن روایتی طور پہ جو ہیلو ان کے سر پہ بنایا جاتا تھا یہاں نہیں ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ کھڑکی سے آنے والی روشنی اس کا متبادل ہو سکتی ہے۔ پینٹنگ کے بیک گراؤنڈ میں ایک سادہ کمرہ دکھایا گیا ہے جہاں دیواروں پر گہرے رنگ کے پردے لٹک رہے ہیں، اور پیچھے کی طرف 3 بڑی کھڑکیاں ملان کے دیہاتی علاقے کا منظر دکھاتی ہیں۔ لیونارڈو نے اس پینٹنگ میں لینئر پرسپیکٹیو کا استعمال کیا ہے جس میں تمام لائنز ایک وینیشنگ پوائنٹ یعنی نقطۂ زوال کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ وینیشنگ پوائنٹ ڈرائنگ میں ہورائزن پر ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سیدھی لکیریں دور جا کر ملتی ہوئی لگتی ہیں تاکہ گہرائی کا احساس پیدا ہو۔ اس پوائنٹ کو جیسس کی تصویر کے دائیں طرف کے ماتھے کے قریب رکھا گیا ہے تاکہ دیکھنے والے کی توجہ سیدھی ان کی طرف جائے، لیکن چونکہ یہ پرسپیکٹیو ایک خاص اینگل میں بنایا گیا ہے اس لیے پینٹنگ مختلف اینگل سے دیکھنے پر تھوڑی سی ڈسٹارٹ یعنی بگڑ جاتی ہے، جو اس کی پیچیدہ اور گمبھیر ہونے کا ایک حصہ ہے۔ مجموعی طور پہ دی لاسٹ سپر نہ صرف ایک لمحے کی تصویر ہے بلکہ انسانی جذبات اور تعلقات کی ایک پیچیدہ اسٹڈی ہے، اور آرٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ تجزیہ کی جانے والی اور پسند کی جانے والی پینٹنگ میں سے ایک ہے۔ مونا لیزا جو لیونارڈو ڈا ونچی نے 1503 اور 1506 کے درمیانی عرصے میں بنائی دنیا کی سب سے مشہور پینٹنگز میں سے ایک ہے۔ کہا جاتا ہے یہ پینٹنگ فلورنس کے ایک امیر تاجر فرانچیسکو ڈیلا جیوکانڈو کی بیوی لیزا گراڈنی کا پورٹریٹ ہے۔ مونا لیزا کا نام اٹیلین لفظ مونا سے آیا ہے جس کا مطلب خاتون ہے، اور لیزا اس کا پہلا نام ہے۔ پینٹنگ میں ایک خاتون آرام سے بیٹھی ہے، اس کا چہرہ پرسکون اور مسکراہٹ راز سے بھری ہوئی ہے۔ اس کی مسکراہٹ دیکھنے والے کی نظر پر منحصر ہے۔ کچھ اسے خوشی کی مسکراہٹ سمجھتے ہیں جبکہ کچھ اسے گہری سوچ یا اداسی کی علامت مانتے ہیں۔ مونا لیزا کی آنکھیں ایک خاص زاویے پر رکھی گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ آپ کو دیکھتی نظر آتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پینٹنگ میں کوئی راز چھپایا گیا ہے، بلکہ یہ
क्योरोस्कोरो और सुफमाटो की टेक्निक का असर है, जिससे आंखों के इर्द गिर्द नरम साए और हल्की रोशनी के साथ एक गहराई पैदा की गई है। इसकी आंखें जो देखने वाले का पीछा करती महसूस होती हैं, पेंटिंग को ज़्यादा रियलिस्टिक बनाती हैं। पेंटिंग के बैकग्राउंड जिसमें रास्ते, दरिया और पहाड़ हैं जो ऐसे पेंट हुए हैं कि ख्वाब जैसा या हेज़ी असर देते हैं, इससे एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव में दिखाया गया है। लियोनार्डो ने इस टेक्निक को रेनेसांस आर्ट में मुतारिफ कराया और इसमें इनकलाब बर्पा किया। इसने मुशाहिदा किया कि दूर की चीज़ें ज़्यादा हल्की, नीली या कम तफसील वाली और कम कंट्रास्ट में दिखाई देती हैं, जिससे एक धुंधलापन और गहराई पैदा होती है। मोनालिसा की शोहरत 1911 में मज़ीद बढ़ गई जब ये लूव्र म्यूज़ियम से चोरी हो गई, लेकिन 2 साल बाद वापस आ गई। आज ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि एक आइकॉन बन चुकी है जो दुनिया भर में लोगों को मुतासिर करती है। ये तारीख़ की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली पेंटिंग्स में से एक है। लियोनार्डो सिर्फ अपनी पेंटिंग की वजह से ही नहीं जाना जाता, इसके स्केचेस भी बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं और इसकी ज़हानत और थिंकिंग माइंड को ज़ाहिर करते हैं। उसने ह्यूमन एनाटॉमी यानी इंसानी जिस्म का तफसीली मुताला किया, जैसे विट्रूवियन मैन जिसने आर्ट और मेडिसिन में इनकलाब बर्पा कर दिया। ये इंसानी जिस्म का मुताला है जिसका मकसद ज्योमेट्री और रियाजी के असूलों को इस्तेमाल करके जिस्म को बिल्कुल प्रोपोर्शनल यानी कि मुतनासिब दिखाना है। ये स्टडी बताती है कि किस तरह इंसान के मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे के साथ बैलेंस्ड और हम आहंग होते हैं। वो एक इन्वेंटर यानी मौजिद भी था और इसके स्केचेस में ऑर्निथोप्टर जो कि एक इंसानी ताकत से उड़ने वाली मशीन थी, जिसे परिंदों और चमगादड़ों के मुताले से मुतासिर होकर डिज़ाइन किया गया था, ऐसी ही उड़ने वाली मशीन और जंगी मशीनों जैसे टैंक और पैराशूट के कई डिज़ाइंस भी किए गए। लियोनार्डो ने कुदरती दुनिया, पौधों और दरख्तों के खाके भी बनाए और जो आज भी अहम हैं। इसके नोट्स में आर्ट, साइंस और इंजीनियरिंग पर हज़ारों स्केचेस हैं जो इसकी बेपनाह ज़हानत और तजस्सुस को ज़ाहिर करते हैं। अगरचे इसकी बेशतर इजादात इसके दौर में मुकम्मल नहीं हुई, मगर लियोनार्डो के खाके आज भी जदीद साइंसी और आर्ट की तालीम और तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।